اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. دانیال ملک صاحب ہیں، لاہور سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا دیں، ہم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ دانیال ملک اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کے صحابی ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب الوحی ہیں، حضور پاک کی صحابیہ کے بیٹے ہیں، حضور پاک کے صحابی کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ بھی صحابیہ، ان کے والد بھی صحابی، اور ان کے چچا بھی صحابی، یہ خود بھی صحابی، اور اسی طرح یہ ان کی بہن بھی صحابیہ، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ام حبیبہ سیدہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بیوی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ماموں، اور نبی پاک کی بیوی مؤمنین کی ماں، تو ماں کا بھائی مؤمنین کا ماموں، خال المؤمنین، پوری امت مسلمہ کے لیے، امت مؤمنہ کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، ماموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں نظریہ ہو یہ پیغمبر کا صحابی ہے، رسول اللہ کا وفادار ہے، دلدار ہے، جانثار ہے، حبدار ہے، پیغمبر کریم کا تابعدار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا گھریلو تعلق میں حضور کا رشتہ دار ہے، پیغمبر کریم علیہ السلام کا کاتب الوحی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں ساتھی ہے، رسالت مآب علیہ السلام کے حج کا ساتھی ہے، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے جب وقت آیا بال مبارک کے اس کو تراشنے کا تو حضرت معاویہ کے ذمہ لگایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب علیہ السلام کے بال مبارک کو تراشا، رسالت مآب کی انہیں دعائیں ملی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں پیار ملا ہے، رسالت مآب علیہ السلام کا ساتھ ملا ہے، حضور کی رفاقت ملی ہے، پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کی پہراداری ملی ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی طرف سے انہیں دعائیں ملی ہیں، یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ، حضور پاک علیہ السلام کو دعائیں دی، اے معاویہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ رتبہ دے گا، یہ رتبہ دے گا۔ حضرت معاویہ سے اللہ کے رسول نے بعض اوقات مشورہ کیا ہے، ادعوا معاویہ فإنہ قوی امین، حضرت معاویہ کو بلاؤ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں مشورہ دیں گے، وہ امین بھی ہیں، وہ قوی بھی ہیں، بہت اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت مآب علیہ السلام نے اپنے خطوط لکھوانے کے لیے مقرر کیا تھا، انہوں نے احادیث پاک لکھی ہیں، قرآن کی آیات لکھی ہے، وحی خداوندی لکھی ہے، اللہ کے رسول کے رازدار ہیں، صاحب و سر رسول اللہ، کہ عام بندے سے بندہ خط نہیں لکھواتا، خط لکھوانے کا کتنا اعتماد چاہیے، میں کسی کو کہہ دوں یہ میسج کر دو، کسی کو کہہ دوں میری طرف سے یہ بات فلاں تک پہنچا دو، اس کا مطلب ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اعتبار کرتا ہوں، میرا تعلق ہے، میری یگانگت ہے، میرا پیار ہے اس سے، تبھی میں اس کو اس بات میں اپنے ساتھ شریک کر رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ شریک کیا ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے ان کو رازدار بنایا ہے، ان سے رسالت مآب علیہ السلام نے بہت بڑا کام لیا ہے، تو اس طرح کے معاملات ان کے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہیں، رسالت مآب علیہ السلام کی توجہ خاص ہے ان پہ، اور یہ عظیم صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، کوئی عام بندے نہیں ہیں، یاد رکھیں اصحاب پیغمبر تمام ستارے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے اصحابی کالنجوم، پیغمبر کریم کے صحابہ ستارے ہیں، معاویہ ان میں وہ چمکتا ستارہ ہے، وہ نجم لائم ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ چمکتا اسٹار اور صحابی ہے جو تہجد کے وقت علماء نے لکھا ہے معاویہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، ستارے تو ویسے ہیں، تو جو معاویہ ستارہ طلوع ہوتا ہے وہ تہجد کے وقت طلوع ہوتا ہے، اور طلوع ہوتا وقت تہجد کا ہے، اس وقت معاویہ طلوع ہوتا ہے، اور معاویہ ہر بندے کو ہضم بھی نہیں ہوتا، جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، رسول اللہ کا پیار ہو، اللہ رب العزت کے لیے ایمان ہو، اس کے دل میں قرآن اور سنت کا احترام ہو، اسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہضم ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کئی دو نمبرے موجود ہیں جن کو حضرت معاویہ ہضم نہیں ہوتا، ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ بغض معاویہ کا مبتلا مریض بغض معاویہ ہے، اور یہ لا علاج مرض ہے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، وہ جو 4 ٹانگوں والا ہے وہ اس وقت عجیب قسم کی آوازیں نکالتا ہے جس وقت معاویہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، سارا دن اس کی آواز کچھ اور ہوتی ہے،
معاویہ کے ستارے کے طلوع کے وقت اس کی آواز کچھ اور ہوتی ہے. اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں اپنی بوڑھی خواتین سے پوچھ لیجئے، اپنے ابا جان، اپنے نانا جان، اپنے دادا جان، اپنے چاچو جان سے پوچھ لیجئے کہ مجھے بتائیں یہ جو کتا ہے سارا دن تو بھونکتا ہے لیکن یہ تہجد کے وقت روڑیاں کیوں دیتا ہے؟ ہمارے یہاں سے کہتے ہیں اروڑی ڈیوڑا. تو یہ اروڑی اس وقت اس کی آواز کیوں بدل جاتی ہے؟ تو علماء تو فرماتے ہیں کہ اس وقت معاویہ ستارہ طلوع ہوتا ہے. تو یہ اس کو تو نصیب نہیں ہے، باقی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور مسلمانوں میں، مؤمنین میں، مؤمنات میں، مسلمات میں حضرت معاویہ سے پیار ہے، محبت ہے، تعلق ہے. ہاں، حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کی آپس میں جو چپکلے شبی ہے، جس کو اب مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، لڑائی کو تو یاد رکھتے ہیں لوگ لیکن صلح حسن کو بھول جاتے ہیں رضی اللہ عنہ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور ان کے سر مبارک پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا ہاتھ رکھا. فالتفت الى الناس مرہ والى الحسن رضی اللہ تعالی عنہ. حضور پاک صحابہ کو دیکھتے اور حضرت حسن کو دیکھتے اور فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، سید ہے، ایک وقت آئے گا دو مسلمان بڑے بڑے گروہوں میں اللہ تعالیٰ اس کو صلح کروائے گا اس کے ذریعے. حضرت حسن نے حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ان لشکروں کے درمیان صلح کروائی تھی. امام حسن نے صلح کی، کبھی جنگ نہیں ہوئی دوبارہ. حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت حسن حضرت حسین کے معاملات میں پوری زندگی پرامن، محبت، تعلق، پیار، عقیدت، یگانگت رہی، بالکل کسی قسم کی لڑائی نہیں. تو حضرت معاویہ کے بارے میں اب یہ نظریہ رکھیں. میں اس پہ کہتا ہوں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کیا امیر معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے. ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید، تو نبی کا نواسہ علی کا لال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے. حسن تو علی کا لال ہے. اسی لیے آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے. اٹھائیے صحیح بخاری، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرماتے ہیں. حضور پاک اٹھے، آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ ما اضحک، آپ کو کس چیز نے مسکرایا؟ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، آپ کے چہرے پہ خوشیاں موجود ہوں، آپ کیسے مسکرا رہے ہیں؟ وجہ تو فرما دیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ام حرام، میں نے دیکھا میری امت کے کچھ اچھے لوگ سمندروں میں بادشاہوں کی مسیریوں کی طرح ٹیک لگا کے تختوں پر بیٹھ کے جہادی سفر فرما رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں ہو جاؤں. حضور پاک نے دعا کر دی، ٹھیک ہو گیا، اور اس لشکر کو جنتی فرمایا. اس لشکر کی کمانڈ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے کی ہے. اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا او کما قال علیہ السلام. فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندر پہ جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت واجب کر دی ہے. اے ظالموں، اے غلیظ نسل کے غلیظ کیڑوں، حیا کریں حضرت معاویہ پہ زبان درازی کرتے وقت. یہ پیغمبر کریم نے کہیں ان کو لشکر عظیم سے تعبیر فرمایا، کہیں نے جنت کی خوشخبری دی ہے. رسالت مآب انہیں جنتی فرماتے ہیں. تم احادیث پاک پہ تبرہ کرتے ہوئے ان کو نعوذ باللہ کہتے ہوئے جہنم کی طرف بلانے والے حضرت معاویہ تھے. اے لعنتیو، ایسی کام اور ایسی بات چھوڑ دو. یقین مانے یہاں پہ پہنچتا ہوں نا، میرے بعض اوقات جذبات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ میں ان بندوں کو گھر سے جانتا ہوں، ان کے معاملات کیا ہیں. حضرت معاویہ پہ تبرہ بازی کرنے، اور جی فلاں فلاں اے فلاں، یہ بھی صحیح بخاری ہے، حدیث پاک ہے. حضور پاک نے جنت واجب ہونے کی خوشخبری فرمائی ہے. اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے. آپ کو یہ حدیث پاک نظر نہیں آتی؟ عجیب دنیا ہے، عجیب معاشرہ ہے. ہر بندہ اٹھ بیٹھے، پا نہ پڑی تے ملا بڑھ کھڑی. جس کو دو جملے پتہ نہیں بو لگ جائے ان کو شریعت کی، وہ بھونکنا شروع کر دیتے حضرت معاویہ بن ابی سفیان پہ. میں بہت حیران ہوں. میں یقین مانیے ان مبغضین سے جو باہر ملک میں ہیں، یا ان مبغضین سے جو یہاں جہلم تک موجود ہیں، ان سب کو اس معاملے میں تحت قدم رکھتا ہوں. میں جانتا ہوں ان کو، ان کے بوس کو جانتا ہوں، انٹرنیٹ پر ان کی بکواسیات کو جانتا ہوں، ان کے معاملات ہمارے علم میں ہیں.
تبھی ہم سے ہمارا طبقہ اور ہمارے دوست یہ جو سوال کر رہے ہیں یہ حضرت معاویہ کے بارے میں ہم نظریہ کیا رکھیں. حضرت معاویہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. ان کے متعلق یہ بات یہ دانیال ملک صاحب لاہور سے پوچھ رہے ہیں. نوجوانوں اپنے قدموں پہ دلائل کی دنیا میں کھڑے ہو جاؤ. یہ بھی صحیح بخاری کی روایات ہے. پیغمبر کریم نے ان پہ جنت واجب ہونے کی خوشخبری فرمائی ہے. کوئی حضرت معاویہ پہ بھونکنے لگے باقی دلائل بعد میں انہیں کہو پیغمبر کریم نے ان کو جنتی فرمایا. تم بتاؤ حضرت معاویہ پیغمبر کریم کے فرمانے سے جنتی ہیں. تمہارے باپ دادا مل کے بھی کوشش کر لیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس ٹائٹل سے نہیں جدا کر سکتے. باقی بغض کا علاج کوئی نہیں ہے. بغض میں جو مرتا ہے مرتا رہے. میں ایک ہی پیغام دے کر حضرت معاویہ کی اس بات کو پورا کروں گا. کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے غضب میں آئے یا تل ملائے کسی کے کہنے پہ حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا. اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے. تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کے چھوڑیں گے.